ایک گاؤں میں دو بھائی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ ایک بھائی بہت زیادہ امیر تھا اور دوسرا بھائی بیچارہ بہت زیادہ غریب تھا۔ جب عید آئی، گاؤں کے سارے لوگ خوشیاں منا رہے تھے۔ چھوٹے بھائی کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ تھا، وہ بڑے بھائی کے پاس مدد مانگنے کے لیے گیا۔ جب چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو مدد کے لیے کہا تو بڑے بھائی نے انکار کر دیا اور اسے واپس بھیج دیا۔ چھوٹا بھائی اپنے بچوں کی بھوک کی وجہ سے پریشان تھا اور راستے پہ جا رہا تھا۔ اسے راستے میں ایک بوڑھے آدمی نے روک لیا اور پوچھا، کیا بات ہے بیٹا، عید کے موقع پہ تو خوش ہونا چاہیے، کیوں اداس ہو؟ چھوٹا بولا، بابا جی کون سی عید، کس کی عید، ہم تو غریب بندے ہیں، ہمارے پاس تو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بچے بھوکے مر رہے ہیں۔ اور بوڑھا بولا، بیٹا تم میرا ایک کام کرو، میں تم کو ایک تحفہ دوں گا، جو تحفہ میں آپ کو دوں گا اس سے تم امیر ہو جاؤ گے۔ میرا یہ لکڑیوں کا گٹھا میرے گھر تک پہنچا دو۔ چھوٹا لکڑیوں کا گٹھا اٹھا کر بابے کے پیچھے چل پڑا۔ جب لکڑیوں کا گٹھا بابے کے گھر پر پہنچ گیا تو بابے نے اسے سونے کی کوئی چیز دی اور بابا بولا، بیٹا یہ پہاڑ میں لے جاؤ، وہاں 3 بندے رہتے ہیں، ان کو جا کے دے دینا، وہ کسی بھی قیمت پر اس کو چھوڑیں گے نہیں، لیکن ان سے کہنا کہ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، ایک اپنی پتھر والی چکی دے دو۔ جس طرح اسے بابے نے بولا اسی طرح وہ جنگل میں ان 3 بندوں کے پاس جا پہنچا۔ ان تینوں میں سے پیلی شرٹ والا بولا، بھائی جو تمہارے ہاتھ میں ہے یہ ہمیں دے دو، اس کے بدلے جو تم بولو گے میں دے دوں گا۔ اور چھوٹا بھائی بولا، ٹھیک ہے میں دے دوں گا، لیکن مجھے پتھر کی چکی چاہیے۔ اس کے بدلے میں انہوں نے اس کو آٹے والی چکی دے دی۔ اور پیلی شرٹ والا بولا، اسے معمولی چکی نہ سمجھنا، اسے گھمانے پر جو تم مانگو گے دے دے گی، اور اسے بند کرنے کا طریقہ سمجھ لو، اس کے اوپر لال رنگ کا کپڑا ڈال دینا تو یہ بند ہو جائے گی۔ اور چھوٹا چکی لے کر اپنے گھر پہنچ گیا۔ اس کی بیوی اور بچے بھوکے بیٹھے تھے اور چھوٹا بولا، یہاں پر ایک کپڑا بچھاؤ۔ اس کی بیوی نے ایک کپڑا بچھایا اور چھوٹے نے اس کے اوپر چکی رکھ دی اور بولا، چکی چکی چاول نکال۔ اور چکی میں سے چاول نکلنا شروع ہو گئے اور کچھ ہی دیر میں اتنے زیادہ چاول نکل آئے۔ اور پھر چھوٹے نے چکی کے اوپر لال رنگ کا کپڑا ڈالا اور چکی رک گئی۔ اسی طرح چھوٹے نے دوبارہ چکی گھمائی اور بولا، چکی چکی دال نکال، اور چکی میں سے دال نکلنا شروع ہو گئی اور کچھ ہی دیر میں دال کا بہت بڑا ڈھیر لگ گیا۔ اور اس کی بیوی نے دال چاول بنائے اور پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور گہری نیند سو گئے۔ اگلے دن صبح دال اور چاول بچے ہوئے چھوٹا بازار لے گیا اور سارے بیچ کر ڈھیروں پیسے لے آیا۔ اس سے اگلے دن چھوٹے نے دال، چاول، گھی، نمک، مرچ، ہر قسم کے مسالے چکی سے نکالے اور اپنی گدھا گاڑی پر لاد کر بازار لے گیا اور بیچ کر ڈھیروں پیسے لے آیا۔ چھوٹا اس چکی کی مدد سے کچھ ہی دنوں میں اتنا امیر ہو گیا کہ اس کے پاس بنگلہ، کوٹھی، کاریں، ہر قسم کی چیز مل گئی۔ اور بڑا بھائی اسے دیکھ کر پریشان ہو گیا کہ یار اتنا پیسہ اس کے پاس کہاں سے آ گیا، کچھ ہی دنوں پہلے یہ تو غریب تھا، میرے پاس مانگنے آیا تھا، اور کچھ دنوں بعد یہ اتنا امیر ہو گیا کہ اس کے پاس ہر قسم کی چیز موجود ہے۔ بڑے بھائی نے سوچا کہ آخر ماجرا کیا ہے، کل جا کر اس کے گھر کے سامنے چھپ کر دیکھوں گا کہ یہ کیا کرتا ہے۔ اور اس سے اگلے دن بڑا بھائی اس کے گھر کے سامنے چھپ گیا اور دیکھتا رہا کہ یہ کیا کرتا ہے۔ اسی طرح سیم اس نے سارا پروسیس دیکھ لیا۔ جب چھوٹا بھائی گھر پہ نہ تھا تو بڑے بھائی نے چکی چوری کر کے وہاں سے لے گیا اور گھر جا کے اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لے کر گھر سے نکل پڑا اور بولا کہ ہم کہیں دور چلے جائیں گے، آ جاؤ میرے ساتھ۔ وہ اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لے کر سمندر کے کنارے چلا گیا اور سمندر کے کنارے اس نے ایک کشتی خریدی
اور سارے ایک ہی کشتی پر سوار ہوئے اور سمندر کے دوسرے کنارے کی طرف روانہ ہوئے۔ اور اس کی بیوی من ہی من میں سوچ رہی تھی کہ اس بیکار سی چکی کے پیچھے ہمیں پتہ نہیں اتنے دور لے کے کیوں جا رہا ہے، پتہ نہیں اس چکی میں کیا ہے۔ اور بڑے بھائی نے کشتی میں بیٹھ کر چکی گھما دی اور بولا، چکی چکی نمک نکال۔ اور آہستہ آہستہ چکی میں نمک بھرنا شروع ہو گیا اور آہستہ آہستہ چکی پانی میں ڈوبنے لگی۔ اور جیسے جیسے نمک زیادہ ہوتا گیا اور کشتی ڈوبتی گئی، اسی طرح وہ سارے ڈوب کر مر گئے، کیونکہ اسے چکی بند کرنے کا طریقہ پتہ نہ تھا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں لالچ بری بلا ہے۔